السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج جیسے آپ کو پتہ ہماری سورۃ ابراہیم مکمل ہو گئی، یہاں تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم سورۃ نحل پڑھیں گے، سورۃ نحل سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نحل ہے، آئیں گے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نحل میں ہمیں کیا انعامات دیے ہیں، کن باتوں سے روکا ہے، کن باتوں سے ڈرایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اے کافرو، اللہ کا حکم عذاب بس یہ سمجھ لو کہ آ ہی پہنچا ہے، اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شرک یہ کر رہے ہیں نا، اللہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ یعنی اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کفار نے قیامت یا عذاب کے لیے جلدی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت اتاری۔ ٹھیک ہے، اے کافر، یعنی عذاب اور قیامت کے سلسلے میں اللہ کا حکم آنے ہی والا ہے، تو اللہ کہتے ہیں بس آ ہی گیا ہے، یہی سمجھ لو۔ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے، یہ پیچھے بھی ہم سورۃ ابراہیم میں بھی ہم کافروں کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ بھی اسی کے حق میں ہے کہ جو کفار تھے وہ عذاب میں جلدی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ شرکیہ اعمال کو پسند نہیں کرتا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ والانعام خلقہا لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا جمال حین ترحلون وحین تصرفون۔ آگے اللہ کہتے ہیں وہی اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو تنبیہ کر دیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مجھ سے ڈریں۔ اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ اس شرک سے جو کافر کر رہے ہیں بلند و بالا ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا، پھر وہی انسان جو اتنی حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے اپنے رب کے معاملے میں کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ اسی نے یعنی کہ جانور جو زمین میں پھرتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اور شام کے وقت جب تم ان کو چرا کر واپس لاتے ہو، اور صبح کے وقت جب ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، تو ان کا لانا اور لے جانا بھی تمہارے لیے کتنا حسن و جمیل منظر پیش کرتا ہے۔ اور ان میں سے بعض جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایک سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں، حالانکہ تم اگر شہر تک پہنچنا چاہو تو اپنی جان کو مشقت میں ڈالو، یعنی اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے رب کا کرم ہے، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے۔ اِنَّ رَبَّکُمْ لَرَءُوفٌ رحیم۔ ٹھیک ہے،
اور اے لوگو اس نے گھوڑے خچر گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے باعث زیب و زینت بھی ہوں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ اے لوگو اللہ تک تو بس سیدھا راستہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور تم جو ٹیڑھے راستے اس میں سے نکال لیتے ہو اللہ تک پہنچ نہیں پاؤ گے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کر رہا۔ یہ آیت سمجھنے والی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں شرک کی مذمت کی، پھر اگلی آیات میں توحید کے دلائل دیے، یعنی شرک کی تردید کی۔ تو شرک کی تردید تو اللہ کہتا ہے ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے اپنے بندوں پر، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ان آیات میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ 2 بوند پانی سے، گندے پانی سے یہ پیدا ہوا ہے۔ تو پھر دیکھ لیں کہ یہ پیدا ہوا ہے تو یعنی کہ پھر اسی کے بارے میں شرک کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھوڑے خچر اور گدھے بھی پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے کام لو۔ اللہ کہتا ہے لیکن میرے تک تو سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر جو چل کے آئے گا وہی میرے پاس آئے گا۔ تو وہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا 2 کام ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ بندے کی مرضی ہے، وہ جس پر مرضی چلے۔ اللہ کہتا ہے پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ یہ تو انسان کا کام بنتا ہے نا کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی یہ 2 کام ہے جو ان سے مرضی کر لو، لیکن آنا میرے پاس ہی ہے۔ دوزخ میں بھی تم جانا ہے تم نے تو میرے پاس ہی آنا ہے، جنت میں بھی جانا ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے، یعنی اس کے پاس جانا ہے۔ اب ہم دنیا میں جیسی زندگی گزار کے جا رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں اکاؤنٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، اور دوزخ میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم صحیح راستہ ہم نے اپنا ٹریک صحیح چنا ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے ہم نے صحیح ٹریک چنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری۔ تو ہمارا ٹریک صحیح ہے تو ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہمارا ٹریک سیدھا ہے۔ ہمیں اللہ نے جو راستہ بتایا ہدایت کا راستہ، ہم اس پر چل رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے دوزخ والا راستہ اختیار کیا ہے تو پھر جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط راستہ ہے تو پھر اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے چلی جائے، پھر اللہ مہلت بھی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے بچ جائے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے، ساری عمر ہی ایسے گزار دیتے ہیں، شرک ہی کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے دوزخ ہے، چل بھائی۔ یہ جو شیطانی راستے اپنائے ہوئے ہیں نا ہم نے ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیں۔ اور یہ جو مویشیوں کے مسائل ہیں، یعنی کسی دوسری آدمی وغیرہ کی بکری کا دودھ نہ دھوئیں، یعنی ہم نے یہ بھی مویشیوں کے مسائل کے بارے میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص بھوک سے سخت پریشان ہے، دودھ پیے بغیر چارہ نہ ہو اور مویشی کا مالک موجود نہ ہو تو 3 دفعہ آواز دے، اگر مویشی کا مالک مل جائے تو اجازت لے اور دودھ دھوئے اور پی لے۔ یعنی یہ مویشیوں کے متعلق مسائل ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جس بندے نے جانور رکھے ہوں تو وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کرے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کا ہم گوشت کھا رہے ہیں، جن کا ہم دودھ پی رہے ہیں، جو ہماری سواری کے کام آ رہے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مویشی ہیں انہیں ٹائم سے کھانا دیں، ورنہ یہ بھی پوچھ گچھ ہے، اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یعنی جو جانور دودھ
جن کا ہم دودھ پیتے ہیں یا جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ان کی حفاظت کریں گے، انہیں پالنا پوسنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جانور جو ہیں، گھوڑے جو ہیں، گدھے جو ہیں، وہ سواری کے کام آتے ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہے۔ یہ جو گھوڑا پالنا بڑا اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی میں خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر کو باندھ دیا گیا ہے، یعنی اجر اور مال غنیمت ملتا رہتا ہے انسان کو۔ تو ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ہے کہ مسلم کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جس کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارشوں کے مقامات کی طرف چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ یعنی یہ سواریوں کا اس میں بیان ہے، اس پر سوار ہو کر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سواری کی دعا جو ہے، جب آپ سوار ہوں تو اس کے دعا پڑھیں، بسم اللہ کہہ کر سوار ہوں، اس کے بعد الحمدللہ کہیں، پھر ایک دعا ہے سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین ربنا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں بھی بتائی ہیں کہ جب آپ سواری پر بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، کہ جب نیا جانور خریدیں تو یہ دعا پڑھیں، اور جب جانور جو ہیں وہ اسے ذبح کرنا کیسے کریں، ان کی خوراک اور خیال رکھیں، ان کی ضرورت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں، ان پر ظلم نہ کریں، جیسے گرمیوں کے دنوں میں ان کو نہانا دلانا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، انہیں آرام اور سکون والی جگہ میں رکھنا، یہ سب کچھ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آگے۔ تو چلیں، ایک حدیث میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، اسے کنواں ملا، وہ اس میں اترا، پانی پیا، جب باہر نکلا دیکھا تو ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا اس کتے کو بھی پیاس سے ویسی ہی تکلیف ہوگی جیسی کہ مجھے ہوئی ہے۔ وہ پھر کنویں میں اترا اور پانی اپنے موزے میں بھر کر منہ میں پانی اس کے منہ میں ڈالا تو کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی قدر دانی کی اور اسے بخش دیا۔ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کو جانوروں پر بھی رحم کرنے میں اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ، یعنی آپ نے فرمایا ہر یعنی کہ یہ لفظ میں آپ کو اس لیے تہہ دل سے بول رہی ہوں کہ ہر نیکی کا اجر ہے۔ یعنی اس شخص نے اس کو پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا تو اس نے پانی پیا، تو باہر اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی ویسے اسے بھی پیاس لگی ہے، تو وہ فوراً نیچے اترا، تو اس نے کوئی موزہ یعنی کوئی کپڑا لیا، اس کو پانی سے بھگویا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی نا پانی والی، تو وہ اس نے اس کے منہ میں نچوڑا تو اس نے پانی پیا، تو اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند آیا بندے کا، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ یعنی جانوروں پر رحم کرنے کے، اچھا سلوک کرنا جو جانوروں کے ساتھ ہے، وہ اس کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی۔ وَوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهَا تَسِيمُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یعنی کہ یہ پانی جو آسمان سے اترا اس کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، وہی ہے جس نے بادل سے تمہارے لیے پانی برسایا، اس میں کچھ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے اور کچھ سے درخت سیراب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اس پانی سے اللہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی توحید کی زبردست نشانیاں موجود ہیں۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اس نے سورج چاند کو مسخر کیا، اس کے حکم سے تارے بھی مسخر ہیں۔ عقل والوں کے لیے اس میں توحید کی بڑی نشانیاں ہیں۔
اور بہت سی چیزیں جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کی جن کے مختلف رنگ ہیں، ان سے بھی نصیحت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے مچھلیاں نکال کر ان کا تر و تازہ گوشت کھاؤ، ماشاءاللہ، اور اس میں جواہرات نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں کس طرح پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہ اس کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور اے لوگو، اس نے سمندر کو اس لیے بھی تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرو اور تجارت کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس نے تم کو اس لیے یہ سب کچھ دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور اس کے احکامات پر چلتے رہو۔ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر کہیں جھک نہ جائے۔ اس نے نہریں جاری کی اور اس میں سے راستے بنائے تاکہ تم ان پر چل کر منزل مسوق تک پہنچ جاؤ۔ ان راستوں پر ایسی علامتیں بھی بنا دیں جن سے راستہ معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تارے بھی بنا دیے جن سے یہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل جاری رکھتے ہوئے ان آیات میں فرمایا کہ یہ سب کچھ، بادل سے پانی برسانا جو پینے کے کام آتا ہے، درختوں کو سیراب کرتا ہے، ہمارے مویشی سے جو سرسبزہ اگتا ہے وہ ہمارے مویشی جو ہیں جانور جو ہمارے ہیں وہ اس میں چرتے ہیں، اور پھر زیتون، انگور اور پتہ نہیں کتنے قسموں کے پھل اس نے پیدا کیے، سمندر بنائے۔ یہ توحید کی سب سے زبردست نشانیاں ہیں۔ چاند سورج اللہ نے بنائے، دن رات بنائے، تارے مسخر کر دیے۔ عقل والوں کے لیے تو توحید کی بڑی نشانیاں اس میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سمندر بنائے تاکہ تم اس میں اپنا راستہ تلاش کرو اور تجارت کرو۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ یہ مچھلی کے احکامات ہم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ میں ہم نے پیچھے پڑھے تھے۔ یعنی کہ مائدہ میں ہم نے آیت نمبر 96 میں بھی پڑھا تھا کہ یہ جو شکار کرتے ہیں مچھلیوں کا اور کھاتے ہیں، اگر سمندر جو ہے وہ مردہ مچھلی کو ساحل پر پھینک دے تو اس مچھلی کا کھانا، یعنی وہ جو مچھلیاں، آپ کبھی شاید آپ گئے ہوں، کراچی گئے ہوں، میں ایک بار گئی، ایک دفعہ میرا یعنی کہ اتفاق ہوا ساحل سمندر پر جانے کا کراچی کے، تو میں نے دیکھا بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھیں، تو وہ مری، یعنی کہ پانی کی وہ جو آئے اپنا جناب لہریں آئیں بڑی تیزی سے، تو وہ ان مچھلیوں کو جو مردہ مچھلیاں تھیں ان کو ساحل پر چھوڑ کر تو چلی جائیں۔ تو پھر میں نے دیکھا ہم لوگ پھر ایک طرف ہو گئے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں مچھلیاں تھیں، تو ہم لوگ ایک طرف ہو گئے، تو پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے جو جانور ہیں، اڑنے والے جو ہیں پرندے، وہ کافی قسم کے پرندے تھے جو اڑ رہے تھے، تو پھر ہم لوگ ایک طرف بیٹھ گئے نا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو مچھلیاں سمندر کی لہریں ان کو ساحل پر چھوڑ جاتی، تو وہ جب چھوڑ جاتی تو وہ آ جاتے اپنا، یعنی کہ جو اڑنے والے پرندے تھے آسمان میں جیسے کوے وغیرہ اور بھی بہت سے جانور تھے، تو وہ پھر انہیں کھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں آپ یقین کریں ہمیں اپنی اپنی فکر ہے آج کے دور میں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام جو مخلوق پیدا کی ہے کیسے اس کے کھانے کا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی، وہ جو لہریں تھیں سمندر کی آتی، پہلے تو بہت زیادہ چڑھ کر آ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب وہ مچھلیاں چھوڑ کے جاتی ہیں آہستہ آہستہ وہ لہریں پیچھے پیچھے، یعنی بہت زیادہ جگہ تھی، کم از کم میرا خیال ہے آدھا میل ہونا ہی ہے، ماپا نہیں، میں اندازے سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ادھر یعنی کہ مچھلیاں لاتعداد میں مچھلیاں جو تھیں وہ مری، یعنی وہ جو لہریں آتی ہیں اور مری مچھلیاں چھوڑ جاتی، اور پھر پرندے اوپر سے آتے تو وہ انہیں کھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے غذا کا انتظام کیسے کیا ہوا تھا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو میں آپ یقین کریں کہ بیان کرنے کے لیے میرے منہ میں سے الفاظ نہیں نکلے کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا واہ مولا تیرا کیا کروں ہے۔ یہ جو پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کا جو رزق ہے وہ زمین میں کیسے وہ مچھلیوں کی صورت میں دیا، وہ آئیں اور کھائیں، ہم نے دیکھا انہیں۔ تو جو اس میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہیرے جواہرات نکلتے ہیں،
وہ جو زیورات جن سے بنتے ہیں، آپ نے دیکھا سمندر میں سے جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، تو وہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے سجاوٹ کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ اور کیا، مثلا میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سیدھا راستہ کی طرف چلنے کے لیے انسان کو کیا یعنی کہ کون سا ایسا کام، کون سی ایسی بات بیان کی جائے، کون سی ایسی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے رہ گئی۔ مجھے نہیں لگتا ہم لوگ اب سورۃ نحل پڑھ رہے ہیں پیچھے تک، یعنی یہاں تک، یعنی اللہ نے ہر آیت ہی کھول کھول کر بیان کر دی ہے، ہر بات ہی اللہ نے کھول کر بتا دی ہے کہ یہ دیکھو یہ پانی میں یہ ہے، یہ میں نہیں خیال کرتی کہ اور کچھ بتانے کے لیے کچھ باقی رہ گیا۔ پھر انسان کیوں بہکتا جا رہا ہے؟ اگر بہک بھی کیا ہے تو پھر اپنا ٹریک سیدھا کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور سیدھے راستے پر چلے۔ یہ 40 50 60 سالہ زندگی ہے، تو جہاں ہم نے مکمل، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، تو اگر ہم امتحان میں جتنا پڑھیں گے اتنا پاس ہو جائیں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا عمل کریں گے، جتنا لکھیں گے، جو کچھ آگے بھیجیں گے۔ ہم پیپر میں لکھ کر آگے بورڈ میں بھیجتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں ہیں بورڈ کے پیپر ہیں، تو بورڈ کے پیپر میں کچھ لکھ کر آگے بھیجا ہوگا تو وہ پڑھیں گے تو پاس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بورڈ ہے، تو ہم یہاں پیپر دینے آئے ہیں، امتحان ہے، تیاری کر کے پیپر دے کے جو کچھ ہم پیپر دے رہے ہیں اللہ کو، جو کچھ ہم لکھ کر بھیج رہے ہیں، جو کچھ اللہ کے پاس ہم جمع کروا رہے ہیں، تو اسی کا نتیجہ نکلنا ہے۔ آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو کیا جس نے سب کچھ بنایا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے کہ تم نصیحت نہیں حاصل کر رہے اور اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی نہیں گن سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یعنی کہ غفور الرحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو۔ اور اے رسول جن لوگوں کو یہ کافر اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، انہیں توبہ بھی، انہیں تو یعنی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، معلوم ہے وہ کب سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو پھر کیا ہے کسی کی یعنی کہ مطلب وہ جو بندے مر گئے ہیں وہ زمین میں، انہیں خود نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، تو وہ پھر ان سے کیسی ہے آپ لوگ فریاد کرتے ہیں؟ یعنی گزشتہ آیتوں میں اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کو اس نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جو ہیں وہ خالق حقیقی کو چھوڑ کر ان معبودوں کا ذکر یعنی حاجت روا بنا لیا انہوں نے، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو اپنے اوپر جو ان کے اوپر قبروں کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، وہ جو مزارات بنے ہیں وہ بھی نہیں جھاڑ سکتے ہیں، انہیں تو خود نہیں پتا کہ وہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ ہم نے سورۃ الرعد میں پڑھا تھا، آیت نمبر 54 اور 55 میں، سورۃ رعد میں آیت نمبر 16 میں ہم نے پڑھا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہیں تم اگر گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، اور واقعی بات بھی صحیح ہے۔ اس کا ذکر ہم جو نعمتوں کا ذکر ہے وہ ہم سورۃ الرحمن میں آگے پڑھیں گے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں تم اسے، میں ہی موت دینے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، وہ جو مر گئے انہیں تو یہی نہیں پتا ہم کب زندہ کیے جائیں گے یا ہمارے پاس کیا معاملہ پیش ہوگا۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرات۔ پھر وہی بات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے، تمہارا الہ تو بس ایک ہے، وہی فریاد سن سکتا ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے دل اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تکبر کرتے ہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں کوئی خاص چیز نہیں، یہ تو اگلوں کو قصے کہانی ہے۔ ان کے اس کہنے کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا نکلے گا کہ یہ قیامت کے دن اپنے تو پورے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ جو لوگ یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ بڑا بوجھ، بہت برا بوجھ ہوگا۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں، پھر کیا ہوا؟
اللہ کا عذاب آیا، ان کے جو مکان تھے ان کی بنیاد بڑی بڑی، وہ جو پہاڑوں میں پچھلی ہم نے پڑھا سورۃ حجر میں ہم نے پڑھا نہیں، وہ پہاڑوں پر اپنے پکے مکان بناتے تھے۔ اللہ کہتا ہے پھر انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ میں کیسے انہیں نیست و نابود کروں گا۔ قیامت کے دن اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے معاملے میں تم میری مخالفت کرتے تھے، اور جو کچھ جواب نہیں دے سکتے، البتہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے۔ کہیں گے آج کے دن کی ذلت اور تباہی سب کافروں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو وہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں تو کیوں نہیں، تم یقیناً برے کام کرنے والے تھے اور اللہ کو علم ہے جو کچھ تم کہہ رہے تھے۔ اب تو میدان محشر میں ان سے کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، بے شک تکبر کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، چلو بھائی چلو دوزخ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مختلف نمونوں کا ذکر کیا جو ہم نے پیچھے پڑھا، سمندر بنائے، جانور بنائے، اور سمندر میں جو کچھ نکلتا ہے کھانے کے لیے، مچھلیاں نکلتی ہیں اور پہننے کے لیے زیور، اور چاند سورج ستارے اللہ نے جو ہیں وہ مسخر کیے ہوئے ہیں انسان کے لیے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ ایک الہ ہے جو ہمارا، وہی ہمارا سب کچھ ہے، تو اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ تو پیچھے کفار نے بھی حق کو تسلیم نہیں تھا کیا اور تکبر کیا تھا، اور مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، کبھی عذاب مانگتے تھے، کبھی کہتے تھے ہم نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے سن لیا مانیں گے نہیں۔ یعنی ایسے کی باتیں ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے سورۃ حجر آیت نمبر 43 اور 44 میں بھی پڑھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو 29 آیات ہم نے سورۃ نحل کی پڑھی، دل تو کر رہا ہے کہ چھوڑوں ہی نہ، لیکن اگر ٹائم کا ایشو نہ ہو، میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ باتیں بتاؤں، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں جو دل کرتا ہے کرتے ہی جائیں، ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستے پر دکھا، سیدھے راستے پر چلا، اور ہمارے دل اپنی طرف ہی مائل کر دے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔